ماہ شوال عربی سال کا 10واں مہینہ ہے۔ ہم اہل اسلام کے نزدیک اس کی حیثیت بڑی نمایاں ہے۔ اس کی پہلی تاریخ کو نماز دعاگانہ ادا کی جاتی ہے۔ بہتر سے بہتر بدلے کی اللہ رب العزت سے توقع ہوتی ہے۔ تشکر اور اطمینان سے نگاہیں جھکی ہوتی ہیں۔ بس ایک عجیب سماں ہوتا ہے جس سے روح تازہ ہوتی ہے۔ رمضان کے ساتھ شوال کے 6 روزوں کا اہتمام سال بھر کے روزوں کے برابر کا ثواب آسان کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان کے بعد ماہ شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے اور ماہ شوال کے مہینے میں جو 6 روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، آج اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اسکپ نہیں کرنا ہے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ غور کرنے پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس کے متعینہ روزوں میں سے روزہ اجر ثواب کے اعتبار سے رمضان کے روزوں کی برابری رکھتا ہے۔ رمضان کا ہر روزہ دوسرے 10 روزوں کے برابر ہے۔ اس طرح 30 روزے 300 دنوں یعنی پورے 10 ماہ کے روزوں کے برابر ہوئے۔ پھر شوال کے 6 روزوں کو ملا لیا جائے تو پورے 360 دنوں ایک سال کے روزوں کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ احادیث زبان کا مفہوم بھی کچھ اس طرح سے ہے، جس نے رمضان کے روزے رکھے تو ایک مہینے کا روزہ 10 مہینوں کے برابر ہوا، اور پھر عید الفطر کے بعد 6 روزے ملا کر سال بھر کے روزوں کے برابر ہوئے۔ شوال کے روزوں کے بارے میں معتدل بات یہ ہے کہ اس مہینے میں کبھی بھی رکھ لیا جائے۔ آغاز ماہ ترتیب کی ضروری قرار دینا علمی تجزیے میں فٹ نہیں بیٹھتا۔ بعض لوگ یکم شوال کے بعد لگاتار روزے رکھ کر 8ویں تاریخ کو عید کا دن سمجھ بیٹھتے ہیں، پھر اس پورے دن خوب اچھل کر کود کر مچا کر لوگوں کو اس چھوٹی سی عید کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ ایک غیر شرعی عمل ہے جس سے بچنے کی ازحد ضرورت ہے، کیونکہ شوال کے 6 روزوں کا رکھنا واقعی ثابت شدہ امر ہے، پر اس سے فراغت کے بعد عید کے نام پر خوشیاں منانا غیر شرعی مسرتوں کا زبردستی ماحول قائم کرنا شریعت میں زیادتی ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے کے مانند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے تو اس نے گویا زمانہ بھر ہمیشہ یا سال بھر روزے رکھے ہیں۔ صحیح مسلم میں اس کی تشریح ہے، مسلمانوں کو ان کے نیک اعمال پر اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے کم از کم 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا، اور جو شخص برا کام کرے گا اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، اور ان لوگوں پر ظلم نہ ہوگا۔ اسی قاعدے کے مطابق ایک مہینہ رمضان کے روزے 10 مہینوں کے برابر ہے، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے جائیں، یہ 2 مہینوں کے برابر ہوں گے۔ یوں گویا رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لینے والا پورے سال روزہ رکھنے کے اجر کا مستحق ٹھہرا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس نے پورے سال کے روزے رکھے، اور جس کا یہ مستقل معمول رہا تو وہ ایسے ہی جیسے اس نے پوری زندگی فرض روزے کے ساتھ گزاری۔ اسی اعتبار سے یہ 6 روزے بڑی اہمیت کے حامل ہیں، گویا ان کی حیثیت نفلی روزوں کی ہی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کے روزے 10 ماہ اور شوال کے 6 روزے 2 ماہ کے برابر ہے، تو اسی طرح پورے سال کے روزے ہوئے۔ یہ 6 روزے متواتر رکھ لیے جائیں یا ناغہ کر کے دونوں طرح جائز ہے، تاہم شوال کے مہینے میں رکھنے ضروری ہیں۔ اسی طرح جن کے فرض روزے بیماری یا سفر وغیرہ یا کسی اور شرعی عذر کی وجہ سے رہ گئے ہوں، ان کے لیے اہم یہ ہے کہ پہلے وہ فرض روزوں کی قضا کریں۔ اس بارے میں بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ رمضان کے روزوں کو قضا پہلے دی جائے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے جائیں، لیکن اس بارے میں رائج موقف یہی ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ پہلے رمضان کے روزوں کی قضا دی جائے، کیونکہ یہ فرض ہیں۔ البتہ دلائل کی بنیاد پر یہ گنجائش موجود ہے کہ رمضان کی قضا سے پہلے شوال کے روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ رمضان کے روزوں کی قضا فوری طور پر واجب نہیں ہے، بلکہ کسی بھی ماہ میں رمضان کے فوت شدہ روزوں کی قضا کی جا سکتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں عورتیں حتیٰ کہ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا ہم اپنے رمضان کے فوت شدہ روزوں کی قضا اور عموماً 11 ماہ بعد شعبان میں کیا کرتی تھی۔ رمضان کے روزے رکھ لینے کے بعد شوال کے روزوں کا اہتمام کرنا رمضان کے روزوں کی قبولیت کی ایک اہم علامت ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بندے کی کسی نیکی کو قبول فرماتا ہے تو اسے مزید نیکی کی توفیق بخشتا ہے۔ جس طرح اگر کوئی شخص کسی کے یہاں مہمان ہو یا پھر اگر رخصتی کے وقت میزبان دوبارہ آنے کی دعوت دے اور اس پر اصرار کرے کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ مہمان کی آمد پر اسے خوشی اور اس کی آمد قبول ہے، اسی طرح اگر ایک نیکی کے بعد بندے کو اس کی نیکی یا کسی اور قسم کی نیکی کی توفیق مل جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی یہ نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے سرفراز ہوئی ہے۔ جس طرح اگر کوئی شخص نیک عمل کرنے کے بعد پھر گناہ کے کام کرنے لگے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک مردود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کام سے روکتی ہے۔ رمضان المبارک کے بعد شوال اور اس کے بعد کے مہینوں میں نیک عمل، خاص کر وہ نیک اعمال جن کا رمضان المبارک میں خصوصی اہتمام ہوتا ہے، جیسے روزہ، قیام، تلاوت قرآن اور صدقہ وغیرہ کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ بندہ جب تک زندہ ہے اس کے نیک اعمال کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب عمل یہ ہے کہ اس پر مداوت کی جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، جو عمل برابر کیا جائے خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ لہٰذا رمضان کے بعد شوال کے روزوں کا اہتمام کا معنی یہ ہے کہ رمضان گزر جانے کے بعد بھی بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے۔ کسی عالم نے کیا خوب کہا کہ وہ لوگ بہت ہی برے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حق کو صرف رمضان میں پہنچاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے پورے سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ ایک نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا ہے کے مطابق ایک مہینہ رمضان کے روزے 10 مہینوں کے برابر ہے، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے جائیں جنہیں عید روزہ کہا جاتا ہے تو یہ 2 مہینے کے برابر ہو گئے، یوں گویا پورے سال کے روزوں کا مستحق ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں اس نے پورے سال کے روزے رکھے، اور جس کا یہ مستقل معمول ہو جائے وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزوں کے ساتھ گزاری ہے، وہ اللہ کے ہاں ہمیشہ روزہ رکھنے والا شمار ہوگا۔ اور اس اعتبار سے کہ عید روزہ بڑی اہمیت رکھتے ہیں، گویا ان کی حیثیت نفلی روزوں کی ہی ہے، یہ روزے متواتر رکھ لیے جائیں یا ناغہ کر کے دونوں طرح جائز ہے، تاہم شوال کے مہینے میں رکھنے ضروری ہے۔ اسی طرح جن کے رمضان کے فرضی روزے بیماری یا سفر کی وجہ سے رہ گئے ہوں ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ فرضی روزوں کی قضا دیں اور اس کے بعد شوال کے 6 نفلی روزے رکھیں۔ محترم ناظرین، آج ماہ شوال کے 6 روزے رکھنے کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی اچھی رہے گی۔ مجھے امید ہے کہ آج اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریں گے۔ اگر میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔